پاکستان ایک ایسی ذمہ دار ایٹمی قوت جو ہمیشہ امن، استحکام اور خطے کے تحفظ کا حامی رہا ہے۔ انڈیا نے ایک بار پھر اپنی پرانی روش دہراتے ہوئے دنیا کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی اور پہلگام حملہ فالس فلیگ آپریشن کی صورت میں ایک سوچا سمجھا من گھڑت اور جعلی منصوبہ بنایا، جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا اور دنیا کو جھوٹے بیانیے سے متاثر کرنا ہے۔ کہ انڈیا ایک مس ایڈونچر پلان کر رہا ہے، لیکن میسج یہ پرابلم ان کے ساتھ یہی ہے، پچھلے 1000 سالوں سے یہ کرتے یہی ہیں، یہ مسلمانوں کو پرووک کرتے ہیں اور پھر جب مسلمان ان پہ حملہ کرتے ہیں پھر یہ کئی 100 سال مسلمانوں کے غلام رہتے ہیں۔ یہی انہوں نے غوری کے ساتھ کیا، یہی عبدالی کے ساتھ کیا، یہی محمد بن قاسم کے ساتھ کیا، اس دفعہ یہ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے ساتھ۔ پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے امن کا ہاتھ بڑھایا، مذاکرات کی دعوت دی اور کشیدگی سے اجتناب کیا۔ Day after Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif offered his country's readiness to cooperate in a neutral, transparent and credible investigation into the Pahalgam. 22 اپریل 2025 کو بھارت نے اپنے زیر قبضہ کشمیر کے پہلگام علاقے میں دہشت گرد حملہ کیا، جس میں 26 ہندو سیاح ہلاک ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کس نے کرایا؟ دی ریزسٹنس فرنٹ نے کچھ چونکا دینے والی خفیہ دستاویزات جاری کی، جن میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایک فالس فلیگ آپریشن کا انکشاف ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے 30 کے قریب افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک نیپالی اور اماراتی شہری کے علاوہ بھارتی نیوی اور انٹیلیجنس کے حاضر سروس اراکین بھی شامل ہیں۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ انڈیا نے TRF نامی گروپ کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور پاکستان پر ان کی سہولت کاری کا الزام لگایا، حالانکہ TRF نے اس حملے کی ذمہ داری سے انکار کیا ہے۔ دفاعی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے اسے بھارت کا خود ساختہ فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ یہ بھارت کی پرانی حکمت عملی ہے، جیسے 1995 میں غیر ملکی سیاحوں کے قتل اور سن 2000 میں سکھوں کے قتل عام کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا اور الزام پاکستان پر لگایا تھا۔ What is the best possible solution for Kashmir conflict? You can only keep it like China, suppress them. Hardship, जोर न करो, दबाओ, that's one way. Other way, they will not stay. انڈیا نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف کچھ اقدامات اٹھائے۔ The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India. بھارت نے 6 مئی کو آپریشن سندور کے تحت پاکستانی حدود میں جنگی جہازوں، ریموٹ گائیڈڈ میزائلز اور ڈرون حملوں سے مختلف پبلک مقامات اور سول آبادی کو نشانہ بنایا، جن میں مرید کے بہاولپور، سیالکوٹ، مظفر آباد، گلپور، لاہور کینٹ، راولپنڈی، کراچی اور پشاور کینٹ شامل ہیں۔ پاکستان نے ان حملوں کو جنگی جارحیت قرار دیتے ہوئے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت جوابی کارروائی کی۔ وطن عشق من، ہم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من۔ وطن عشق من، ہم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من۔ وطن رافیل طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے صرف مالی نقصان نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایئر فورس کی ناکامی ثابت ہوئی۔ جو سچ بولے گا وہ آج اپرادھی ہے اور جو جھوٹ بولے گا، جھوٹ پھیلائے گا، وہ آج بہت اچھا ہے، بڑا مہان ہے۔ میں نے کہا 3 رافیل مار گرائے انہوں نے، اس پہ کوئی سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو صاحب اس پہ نہیں کہیں، میں نے انہیں بھٹنڈا کا دکھایا، میں نے کہا ایک میرے پرسنل نالج میں ہے، باقی 2 مجھے ادر سورسز سے پتا ہے۔ بھارت کا غرور سمجھا جانے والا روسی ساختہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستانی میزائلوں نے ناکام بنایا اور تباہ کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پاکستانی میزائل بھارت میں کسی بھی ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔
اس کی ناکامی اور کمزوری نے عالمی سطح پر بھارت کی دفاعی حکمت عملی اور روسی ساختہ ہتھیاروں پر سوالات اٹھائے ہیں۔